الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہیں، اور ابھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ آپ کی تبلیغ دین ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا کہ نمرود بن کنعان کے پاس ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے ایک بہترین دلیل کے ذریعے اس کو مبہوت کیا، اور یقینی سی بات ہے کہ جب اچھی دلیل دی جاتی ہے اور سامنے والا اس دلیل سے کیا جواب دینے سے عاجز آ جاتا ہے، تو بیٹھے ہوئے لوگوں پر، جو اطراف میں لوگ ہوتے ہیں، ایک بہت ہی اچھا اور مثبت اثر مرتب ہوتا ہے، اور ان کے پھر حق کی طرف مائل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات آپ جس کو ٹارگٹ بنا کر کوشش کر رہے ہیں اس سے آپ کو مایوسی حاصل ہوگی، اس ذات سے مایوسی حاصل ہوگی، لیکن اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اطراف میں جو کچھ ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک جو ماحول بنا ہوا ہے اس کی طرف آپ اپنی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اگر یہ سامنے والا شخص آپ کو مایوس کر رہا ہے تو دوسرے آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین کا آغاز کیا تو یقیناً آپ کو اولاً اتنا پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، بلکہ مخالفت ہوئی بہت زیادہ، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخالفت کو برداشت فرمایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن کو آپ نے کفار جو سردار تھے، جن کو آپ نے براہ راست دعوت دی تھی، ان کی طرف سے تو ایسا کوئی مثبت جواب نہ مل سکا جس کو ہم مایوسی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ان کی ذات سے تو مایوسی ہوئی، لیکن جو اطراف میں لوگ دیکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت مسلسل اور تسلسل کوشش ان کو بہت پسند آئی، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یقیناً یہ اتنے جو مخالفت کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی چیز ہے تبھی تو مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر یہ اتنے بڑے بڑے سردار ان پہ غالب کیوں نہیں آ پا رہے، تو ضرور ان کے ساتھ کوئی حق تو ہے۔ تو آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اچھی بات کرتے ہیں، سامنے والا اگر ہٹ دھرمی کی بنا پر اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ جو براہ راست آپ ان کو دعوت نہیں دیتے ہیں لیکن ان کے قلوب پر وہ چیز اثر کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور بسا اوقات پھر وہ ہمیں افرادی قوت فراہم کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی جب ہم کسی کو عرض کرتے ہیں، جیسے آپ مثال کے طور پر آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، یا کسی اپنے جاب کے مقام پر ہیں، آفس میں، فیکٹری وغیرہ میں ہیں، اور آپ کسی کو سمجھاتے ہیں اور وہ آپ کی بات کا مذاق اڑاتا ہے، نہیں مانتا ہے، یا گروپ ہے جو مذاق اڑاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اطراف میں جتنے بیٹھے ہیں وہ سب کے سب انہی کی مثل کیفیات سے دوچار ہوں، بلکہ اگر 10 آدمی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 11واں آدمی آپ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہو کہ نہیں یار بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ماننی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس ماحول میں وہ اس بات کا اعتراف نہ کرے، لیکن جب وہ اپنے گھر جائے، رات میں بستر پہ لیٹے، یا دوران سفر واپس جاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پھر وہ خیال آیا کہ یار بات تو بالکل ٹھیک کہی تھی، حق بات تھی، ہم نے بلکہ غلطی کی کہ ہم نے اس کو مذاق اڑایا، اس کو نظر انداز کیا، تو یوں فوری طور پر تبلیغ دین کرنے والے کو مایوس ہو جانا اور اپنی توقع کے مطابق رزلٹ نہ ملنے پر سمجھنا کہ میری کوشش 100% بیکار چلی گئی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب جو آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ سورہ مریم کی 41 نمبر آیات سے ان کا آغاز ہوگا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر تھا، اور چچا کو یہ جو مطلب عموماً ایسا ہوتا ہے، عربوں کے اندر بھی ایسے ہی رواج اکثر رہا ہے کہ وہ چچا کو باپ سے تعبیر کرتے ہیں، لہٰذا اب اس میں یقیناً اختلاف رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا یا چچا کا نام آزر تھا، کیونکہ آپ نے باقاعدہ اس کو تبلیغ کی اور اس نے انکار کیا اور وہ کفر کی حالت میں رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، استغفار کیا، لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس شخص کے لیے استغفار کرنے سے بھی روک دیا، اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ آیات میں آئے گا۔ تو لہٰذا اب اسی تناظر میں دیکھا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ تو اس سے نتیجہ علماء کرام نے نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں نہ تو کسی نے کفر اختیار کیا اور نہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی زنا کا مرتکب ہوا، بلکہ باقاعدہ سب اللہ تعالیٰ کے موحد تھے، اللہ تعالیٰ کے توحید کے قائل تھے، اور ان سب نے باقاعدہ نکاح کیا۔ تو پھر اس طرح نسل در نسل جیسے مطلب نور منتقل ہوتا رہتا ہے خاندانوں کے اندر کہ دادا سے باپ پیدا ہوا، باپ سے پھر بیٹا پیدا ہوا، بیٹے سے پھر آگے پوتا چلا، یعنی نسلیں چلتی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آپ کا نور مبارکہ ہمیشہ پاک پشتوں میں پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں ان سے اوپر جو ہوں وہ کافر ہوں؟ یہ نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ بڑی تحقیقات کی گئی ہیں، اور میں نے آپ کو یاد ہو ہمارا ایک پہلے پروگرام آتا تھا الفرقان، اس میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں بہت میں نے تفصیلی کلام کیا تھا، اور یہ اپنے پاس سے ہم نے نہیں کہا بلکہ کثیر علماء کرام نے، جن میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے بہت یہ بڑا ماشاءاللہ دلائل کے ساتھ کارنامہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا ہے، اور اس طرح بعد میں لوگوں نے اس کو قبول کیا کہ بالکل بہترین دلائل ہیں، اور وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ پہلے والے لوگوں پر مخفی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والوں پر ان کا انکشاف کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن پر اعراب ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھے، زمانہ صحابہ میں نہیں تھے، تابعین میں نہیں تھے، پھر بعد میں قرآن پہ اعراب لگے، یا آیات کے نشانات، سپاروں کے نام، صورتوں کے نام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کیے گئے لیکن سپاروں کے نام یہ بعد کا کارنامہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک جو پہلے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز الہام نہیں کی جاتی ہے، بعد میں آنے والوں پر حق کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ اپنے یہ کہا ہے کہ اے میرے والد، لیکن مراد چچا ہوں گے، تو لہٰذا اسی تناظر میں دیکھ کر ان آیات کا مفہوم اخذ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں یعنی قرآن عظیم میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، یعنی آپ ان کا ذکر قرآن جو آپ پہ آیات نازل ہو رہی ہیں صحابہ کرام کے سامنے ان آیات کا تذکرہ کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے تھے، نبی تھے، صدیق اور نبی تھے۔ صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ جاری نہیں ہوتا ہے، اور نبی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا لغت میں اگر آپ معنی دیکھیں گے تو غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، سراپا سچے تھے، اور غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے کہ آپ صدیق بھی ہیں، نبی بھی ہیں، دو اوصاف ذکر کیے گئے۔ آپ خود سوچئے کہ جس ذات کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہو وہ کس قدر بڑے منصب کی حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام، ایسا نہیں ہے کہ یہ تو بالکل ماننے والی بات ہے، اور ہم نے خود ذکر کیا ہے کہ نبوت وہبی شے ہے، بغیر اپنے کسب اور کوشش کے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام منصب نبوت حاصل کرنے سے پہلے یا اس کو حاصل کرنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بس اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سارے کام کرے گا، ہمیں عزت دے گا، ہمیں شیطان سے بچائے گا، ہمیں عبادات پہ استقامت دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اعلان نبوت سے قبل بھی ہر قسم کے اخلاق رذیلہ یعنی گندے اخلاق سے، بری عادات سے بالکل محفوظ رہتے ہیں، اپنے آپ کو بتکلف بچا کر رکھتے ہیں، اور اسی طرح اعلان نبوت کے بعد تو ویسے ہی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، تو وہ ان کا مطلب معاملہ ایسے ہی رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی خطا اور برائی سے بچاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، اس میں دو باتیں بڑی ضروری ہیں۔
ایک تو یہ کہ انبیاء علیہم السلام نے اتنا بڑا منصب پانے کے باوجود کسی نبی کے بارے میں نہیں آتا کہ اس نے اپنا ذاتی محاسبہ چھوڑ دیا ہو اور بے احتیاطی کی طرف بڑھ گیا ہو کہ چلے جب تو اللہ نے اتنا مقام مرتبہ دے دیا، اب تھوڑی بہت کوئی چیز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات عادت ہوتی ہے کہ ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کچھ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، تو نامعلوم کہاں سے یہ ظلم اور عجب و خود پسندی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یہ غرور سا پیدا ہو جاتا ہے کہ جی اب ہم نے چونکہ یہ تھوڑے سے نیک عمل کر لیے ہیں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے کہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اب مصیبتیں میری طرف نہ آئیں، کسی اور کی طرف نکل جائیں، میرے کام اٹکنے نہیں چاہیے، مجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنی اس توقع اور تمنا کے خلاف چیز پاتے ہیں تو بسا اوقات عبادات چھوڑ دیتے ہیں اور قلب و زبان پر شکوہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہم بعض اوقات زبان سے کہہ دیتے ہیں، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی ملیں گے، کیا فائدہ ہوا اتنی نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ ہوا گناہ چھوڑنے کا؟ ارے بھائی، آپ نے فائدے کے لیے نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے؟ اور اسی طریقے سے بعض لوگ زبان سے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہیں کوئی پھر ہمیں تانے دے گا کہ یار آپ شکوہ کر رہے ہیں، تو وہ دل ہی دل میں اس کو قلبی شکوہ کہتے ہیں۔ اس طرح کسی کی برائی کریں تو قلبی غیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قلبی شکوہ شروع کر دیتے ہیں، یعنی دل تعجب کرتا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ مجھ جیسا شخص، میں نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، تقوی اختیار کرتا ہوں، حلال کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں، حرام کی طرف بڑھتا نہیں ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ دل ہی دل میں انسان سوچتا ہے اور شیطان پھر اس سوچ کو تقویت دیتا ہے کہ ہاں یہ تو تیرے ساتھ ناانصافی ہے کہ تم اتنے اچھے نیک عمل کر رہے ہو اور پھر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ۔ لیکن کاش اس وقت ہم سوچتے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی تو آزمائشیں ہوتی رہی ہیں، اتنے بڑے منصب کو پانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں سے پاک و صاف نہیں رکھا ہے، ان کو آزمائشوں سے بالکل آزاد نہیں کیا ہے، تو آپ اور میں کیا چیزیں؟ تو ضرور ایسا ہوگا۔ اور عبادات اپنے مقام پر، آزمائش پہ پورا اترنا اپنے مقام پر ہے، یہ دونوں کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے کہ اگر عبادات پہ استقامت حاصل کر لی تو کسی آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے اس قسم کے زوم فاسد کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے نیک عمل کرنے کے بعد اپنی ذات سے غافل نہ ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ جی اب مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی مقام مرتبہ مل گیا، دو آدمی یہاں ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی نذرانہ دے رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی تعریفی جملے کہہ رہا ہے، تو اب ہم اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیں کہ یار چھوڑو، اب کون محاسبہ کرے، ان کے درمیان عزت بن تو گئی۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ پھر جلوت میں تو گناہ نہیں ہوتے، لیکن خلوت میں گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں کہ چلو جی اب تو کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور عزت تو بنی گئی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام نے ایسے کام ہمیشہ جاری و ساری رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدح و ستائش کے مستحق ہوتے رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانا چاہیے، مقام چاہے کیسا بھی حاصل ہو جائے، کبھی بھی عمل کو ترک نہ کریں، کبھی بھی انسان مزید کمال کی طرف سے اپنی توجہ کو نہ ہٹائے، کیونکہ اگر ادھورا سا کوئی ہمیں مقام مرتبہ مل جاتا ہے اور ہم اس کو اپنی آخری منزل سمجھ کر پھر عزتیں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ پھر جو کمال کا اعلیٰ درجہ ہے، جس کی حقیقتاً کوئی حد نہیں ہے، تو وہ پھر ہم مزید کمال کی طرف نہیں جاتے، ترقی کی طرف نہیں جاتے، ترقی رک جاتی ہے۔ کیونکہ جس شخص کو نچلے اسٹیج پر ہی بوئے کمال محسوس ہو جائے، وہ کبھی بھی حقیقتاً باکمال بننے کی طرف نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس محنت وصول ہونا شروع ہو گئی، اب چھوڑ دو، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کو آپ دیکھ لیں، کبھی کم ہوا، انبیاء علیہ السلام کے عمل کو دیکھ لیں، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثل اچھے کام کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مزید مقبول سے مقبول تر بنوائیں۔ تو اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب اس سلسلہ نزول کلام تو ختم ہو گیا ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی ایسی آیات نازل ہو جائیں، لازم سے باتیں نہیں ہو سکتی۔ جب دروازے نبوت بند تو وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو دوسروں کے قلب میں اس کی محبت ڈالتا ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی کے خواب میں کوئی بزرگ آ کے یا اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اس کے خواب میں اس کی اہمیت اور اس کی تعریف و ستائش کے پہلوؤں کو نمایاں کیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو خواب دیکھنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اس خواب کو بیان کرتا ہے،
اور اس طرح شخص کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور یقیناً تعریف کے لائق کام کیے تھے، تبھی تعریف کے مستحق ہوئے۔ تو اس سے نتیجہ نکلا کہ ہمیں بھی ایک جتنا بھی منصب مل جائے، بڑے سے بڑا منصب حاصل کرنے کے باوجود عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید مقبول اور پیارا بننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال لأبیہ، یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا۔ اب یہاں وہی اختلاف جو میں نے آپ کو بتایا کہ آزر اس کا نام ہے اور یہ کہتے ہیں کہ چچا تھے، حقیقتاً والد نہیں تھے۔ یا ابتی، اے میرے والد، لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ باپ چونکہ بت پرست تھا تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کو سمجھانا شروع کیا کہ لم تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو تم، ما، اس کی جو لا یسمع، نہ سنتا ہے، ولا یبصر، اور نہ وہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تجھے کسی بھی چیز سے بے نیاز کر سکتا ہے، یعنی تمہارے اس طرح کام نہیں آ سکتا کہ تم بے نیازی حاصل ہو جائے، تم اور بہت سارے امور سے مستغنی ہو جاؤ، تو ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو یہ ایک نفیس انداز سے سمجھایا کہ جو مطلب جس چیز کو تم اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے ہو، وہ تیار کرنے کے بعد تم خود سمجھتے ہو نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، اور پھر تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ یا ابتی، اے میرے والد، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تمہارے پاس نہیں آیا ہے، فاتبعنی، تو تم میری اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہدایت عطا فرمائی ہے جس سے تم محروم رہے ہو، تمہاری قوم محروم رہی ہے، تو تم میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، تو میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر آؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان کی بندگی غلامی نہ کر، مراد ہے کہ اس کا کہنا مت مانو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان الرحمن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے والد، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں خوف کرتا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب تجھے پکڑ نہ لے، فتکون للشیطان ولیا، تو اس طرح شیطان کا ساتھی ہو جائے گا کہ شیطان کی بھی گرفت ہوگی، اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخروی عذاب مسلط ہوگا۔ اگر تم اس کا کہنا مانو گے، تم پہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا تو گویا کہ تم اس کے ساتھی بن گئے۔ اب یہاں تک اب دیکھیے کہ والد کو آپ یعنی چچا جو ہے مثلاً اگر اس کو قول کو لیا جائے اور یہی صحیح ہے، تو بڑوں کو اگر بڑے کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کریں۔ ایک ہے کہ ہم بڑوں کو نصیحت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کا روب ہے، دبدبہ ہے، ہمارے پاس علم کی کمی ہے، جیسے عموماً گھروں میں ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یا ینگ جو ہوتے ہیں بچے، وہ اپنے ماں باپ کی، دادا دادی، نانا نانی کی گرفت نہیں کر سکتے ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھپھیاں ہیں، چچا ہیں، یہ ان کے سامنے کچھ خطائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو روک نہیں پاتے، اس لیے کہ عمر کم ہے، علم بھی نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات خطا نہیں ہوتی، وہ خطا سمجھ بیٹھتے ہیں، تو اس لیے گرفت کرنے کے لیے بھی علم درکار ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے ہی خاندان کے اندر کسی کو مقام مرتبہ دے دیتا ہے، انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے، اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ وہ روک لیں، لیکن ہمارے ہاں پھر ایک مروت کا تقاضا بیچ میں آ جاتا ہے، یار میں ان کو کیسے روکوں، بڑے بھائی ہیں نا، ان کو کیسے روکوں، ماموں ہے نا، چچا ہے نا، والد ہے نا، والدہ ہے نا۔ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج اگر ہم ان کی اس برائی کی دائرہ ادب میں رہ کر نشاندہی نہیں کریں گے تو کل یہی لوگ میدان محشر میں اسی برائی کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہیں بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کا احساس دلائیں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، کم از کم احساس تو دلایا جائے۔ ہم جب احساس نہیں دلاتے تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے بڑے ایک غلطی پر مصر رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ظلم کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، جیسے گھروں کے اندر عموماً ہوتا ہے، خصوصاً عورتوں میں، کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، والدہ ہیں، ساس ہے مثال کے طور پہ کوئی، وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ ناجائز کر رہی ہیں اور نیچے والے سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہو رہا ہے، لیکن وہی مروت چھوڑو جی، کیا کون منع کرے، اور اس طرح بڑے جو ہیں وہ
ایک ظلم اور غلط رویے پر قائم رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود اور معتوب ہوتے رہتے ہیں، اور قصوروار ہم بھی ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔